نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آلہ وصحابہ وذریاتہ علیہم اجمعین۔ اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان کہ جس نے ہمیں اس نبی محتشم، اس رسول معظم، خاتم المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہماری اس ادنا سی کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات آقا علیہ السلام کا قرب اور جوار نصیب فرمائے۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الجمعہ اس کی آیت نمبر 2 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، هو الذی، وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی اللہ ہے کہ جس نے بعث فی الامیین رسولا، وہی اللہ کی ذات ہے، وہی رب ہے، وہی مالک و مولا ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ فی الامیین رسولا، ان پڑھ لوگوں میں، جاہل لوگوں میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ کس لیے؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں مبعوث فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس لیے کہ وہ ہماری جو نازل کردہ آیات ہیں ان کو پڑھ کر سنائے، ان پر تلاوت کرے، ہماری آیات مبارکہ ان پر تلاوت کرے، ان کو ہماری آیات سنائے۔ پھر وَيُزَكِّيهِمْ، پھر جب ہماری آیات ان پر پڑھ کے سنائے اور وہ آیات مبارکہ ان کے دلوں پر اترنے لگیں، ان کے دلوں پر اثر کرنے لگیں، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر انہی آیات کے ذریعے ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرے، ان کے دلوں پر لگے ہوئے جو زنگ ہیں ان کو کھرچ ڈالے، جو ان کے قلوب پر پڑی ہوئی سیاہی ہے اس سیاہی کو دھو ڈالے۔ کس چیز سے؟ تزکیہ سے، یزکیہم، تزکیہ سے، ان کے دلوں کا، ان کے نفس کا تزکیہ کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
اور پھر جب ان کے دلوں کا تزکیہ ہو جائے، دلوں کی صفائی اور ستھرائی ہو جائے، ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کی ذات کا کلام اترنے لگ جائے، وَيُعَلِّمُهُمْ، پھر ان کو تعلیم دے، پھر ان کو پڑھائے، پھر ان کو علم دے۔ کس چیز کا؟ کتاب۔ یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یہ جو کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کی بھی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم بھی دے۔ اب کتاب اور علم یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، یہ ایک الگ چیزیں ہیں۔ حکمت ایک الگ موضوع ہے، حکمت ایک نیا علم ہے۔ کتاب کا علم ایک الگ سمندر ہے اور حکمت کا علم ایک الگ سمندر ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ۔ کتاب کا علم یہ ہے کہ جو یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے سامنے ہے، یہ ہے کتاب کا علم۔ اور حکمت کا علم یہ ہے کہ کون سی چیز کب کہاں بیان کرنی ہے، کب کس شخص کو کس چیز کی دعوت دینی ہے، کب کس چیز کا کہاں بیان کرنا ہے، کس چیز کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، کس معاملے کو کس حکمت کے ساتھ لے کر چلنا ہے، کس انسان کو کس لمحے کس سٹیج پر کون سی بات بتانی ہے، اس کے ذہن کو کس طرح کلیریفائی کرنا ہے، اس کے معاشرتی جو معاملات ہیں ان معاملات میں کس طرح اس کی رہنمائی کرنی ہے، وہ حکمت ایک الگ موضوع ہے اور کتاب کا علم یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے یہ خاصیت عطا کی ہے آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تزکیہ بھی کرتے ہیں قلوب کا، کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ لوگوں کو حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکمت کی تعلیم ہے، اسی حکمت کی وجہ سے آج تک ہمارے قلوب و اذہان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و جاوید ہیں۔ آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ وہ ہمارے سامنے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، اور سب سے بڑی حکمت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عوام الناس کے سامنے آئی، جو سب سے بڑی حکمت تھی، وہ صلح حدیبیہ کے وقت تھی۔ صلح حدیبیہ کے وقت وہ حکمت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ مدینہ سے نکل رہے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، احرام باندھے ہیں، اور وہاں جا کے کفار کے ساتھ ایک معاہدہ صلح کر لیا، ایک مصالحت نامہ تیار ہو گیا۔ وہیں حدیبیہ کے مقام پر اپنے احرام کھول دیے، اپنے حلق کروا لیے، بال اتروا لیے، وہیں سے واپس مدینہ کی طرف آ گئے۔ جب حدیبیہ کے میدان سے نکلے اور مدینہ کی طرف سفر شروع کیا تو اسی وقت آیت بینات اتری، سورہ الفتح کی، سورہ الفتح کی آیات اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے اور بڑی کھلی اور روشن فتح دی ہے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہیں کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ گھر سے نکلے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، کفار نے عمرہ نہیں کرنے دیا، رستے میں اپنے احرام کھول لیے، اپنے جانور ذبح کر دیے، حلق کر لیے، اور واپس یہیں سے رستے سے بغیر عمرہ کیے، بغیر طواف کیے رستے سے واپس پلٹ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی۔ یہ کون سی فتح تھی؟ یہ کون سی فتح تھی کہ ہم تو عمرہ کے لیے نکلے اور ہم پابندیاں لے کر واپس نکل رہے ہیں، کفار کے ساتھ جنگ کرنی تھی اور کفار کے ساتھ صلح کر کے ہم واپس پلٹ رہے ہیں، اور اوپر سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی۔ یہ بھی بھلا کوئی فتح ہے کہ کفار کے ساتھ معاہدہ ہو جائے؟ یہ کون سی فتح ہے؟ لیکن اس میں حکمت تھی۔ حکمت کیا تھی؟ وہ صرف 2 سال گزرے اس صلح حدیبیہ کو، صرف 2 سال، اور 2 سال کے بعد وہ اللہ رب العزت کی ذات جس نے فتح کی خوشخبری سنائی تھی، اسی اللہ رب العزت کی ذات نے آیات مبارکہ کا نزول فرما دیا، براءۃ من اللہ ورسول۔ یہ جو 2 سال پہلے معاہدہ ہو چکا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، وہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، اب اللہ اور اللہ کا رسول اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تب صحابہ کرام کو وہ 2 سال جب دیکھے اور صلح کا معاہدہ ٹوٹتا ہوا دیکھا
تو پھر سمجھ آئی کہ واقعی یہ وہ رسول ہیں جو حکمت برے رسول ہیں، ان کی ہر بات اور ہر عمل حکمت سے بھرا پڑا ہے۔ حکمت کیا تھی کہ جب معاہدہ نہیں تھا تب ہر طرف سے پریشانی تھی، مشکلات تھیں، مصائب تھے، لیکن جب معاہدہ ہو چکا تو تمام فریقین وہ ایک معاہدے کے پابند ہو چکے۔ جب وہ معاہدے کے پابند ہوئے تو پھر ہر کسی کو اپنی جگہ آزادی مل گئی۔ پہلے اسلام کی تبلیغ ہوا کرتی تھی چھپ چھپا کے، ڈر اور خوف رہتا تھا کہیں جنگ نہ مسلط ہو جائے، کہیں کفار کا حملہ نہ ہو جائے، کہیں یہ والا گروپ نہ حملہ کر دے، کہیں یہ قبیلہ نہ حملہ کر دے، یہ قبیلہ اس کے ساتھ نہ مل جائے، یہ قبیلہ اس کے ساتھ مل کے حملہ نہ کر دے، یہ ڈر اور خوف رہتا تھا۔ لیکن جب وہ معاہدہ ہو گیا حدیبیہ والا تو پھر الگ الگ گروپ بن گئے۔ اب یہ خوف ختم ہو گیا کہ اب ہم تبلیغ کے لیے نکلیں گے، اسلام کے لیے نکلیں گے تو کہیں وہ گروپ ہم پر حملہ نہ کر دے۔ تو ایک آزادی مل گئی۔ جب وہ آزادی ملی تو جتنا کام 12 14 سال 15 سال میں نہ ہو سکا وہ اس سے 2 گنا اور 4 گنا زیادہ کام ان 2 سالوں میں ہو گیا۔ جتنا 15 سال میں کام نہ ہو سکا اس سے 2 گنا کام صرف 2 سالوں میں ہو گیا۔ کب؟ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کام لیا، جب دانائی سے کام لیا۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی حکمت اور دانائی تھی جس کا اللہ رب العزت کی ذات نے تذکرہ فرمایا کہ یہ جو میرا حبیب ہے جس کو ان پڑھ لوگوں میں بھیجا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ اس کی شان ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو ایسے نہیں بھیجا بلکہ دلوں کا تزکیہ کرنے والا بنا کر بھیجا، کتاب کی تعلیم دینے والا بھیجا اور حکمت کی تعلیم دینے والا بھیجا۔ لیکن یاد رکھو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ جب تک میرا رسول مبعوث نہیں ہوا تھا، جب تک میں نے اپنے محبوب کو مبعوث نہیں کیا تھا، اس سے پہلے تم لوگ سراسر کھلی گمراہی میں تھے، اس وقت تمہارے پاس ہدایت نہیں تھی۔ اب یہ جو لفظ ہے ایک امی، آج کا جو ہمارا گفتگو کا عنوان ہے وہ اسی لفظ امی کے تحت ہے۔ اس کا بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ لفظ امی کا مطلب ہے ان پڑھ، بعض ان پڑھ لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی ان پڑھ کر دیا کہ یہ جو فرمایا کہ میں نے نبی یہ امی کو مبعوث فرمایا ہے تو یہ گویا ان پڑھ، یعنی آقا علیہ السلام دنیا میں تو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، کسی مدرسہ سے فارغ و تحصیل نہیں تھے، کسی سکول یا کسی کالج نہیں گئے، دنیا میں کوئی آقا علیہ السلام کا استاد نہیں تھا۔ تو وہ یہ بھی آقا علیہ السلام کی ایک شان تھی، یہ شان نبوت اور رسالت تھی، اس پر پھر کبھی کلام ہوگا۔ ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے امی، لفظ امی۔ امی یہ سے نکلا ہے اور کہتے ہیں ماں کو۔ بولیے کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو۔ لفظ ہے ماں سے، اور ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے اصل۔ کیا ہوتی ہے؟ اصل، جس سے ابتدا ہوتی ہے۔ انسان کی جو ابتدا ہے وہ بھی تو ماں سے ہے نا جی، ماں سے ہے۔ قرآن کی پہلی جو سورہ ہے سورہ الفاتحہ، اس کو بھی کہا جاتا ہے ام الکتاب، کیا؟ یا ام القرآن، کہ یہ جو قرآن ایک کتاب ہے اس کی ماں ہے سورہ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، تو اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ پھر روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر اللہ کی ذات کا تعمیر کیا جاتا ہے، کیا؟ ام القرآن، گھروں میں سب سے پہلا گھر، قریوں میں سب سے پہلا قریہ ام القرآن، کہ یہ جو مکہ ہے یہ سب سے پہلا ہدایت کا گھر ہے، تو اس کو اول شہر کو اس کو ام القرآن کہا، اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الامی کہا، کہ جس طرح قرآن تمام کتابوں کی ام ہے، بے شک وہ کتابیں اس سے پہلے آئیں لیکن یہ ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تو یہ کتاب قرآن یہ ام الکتاب ہے، یہ آسمانی جو ہدایت ہوتی ہے
اس آسمانی ہدایت کی ہے، یہ اصل ہے، یہ ماخذ ہے قرآن۔ اور قرآن کا سارا خلاصہ وہ ہے سورہ الفاتحہ میں۔ سورہ الفاتحہ کو کہا گیا یہ ام القرآن ہے، یہ قرآن کی بھی ماں ہے۔ اور جب زمین کو پیدا کیا، زمین کو تخلیق فرمایا، تو زمین کی تخلیق کرتے وقت سب سے پہلے زمین کے جس ٹکڑے کو تخلیق فرمایا اور جس نے اعلان کیا اللہم آتانی، اے اللہ میں تیری اطاعت کرتی ہوں، اس زمین کے ٹکڑے کو ام القرآن بنایا۔ اور جس نبی رسول اور جس نبی محتشم، نبی معظم کو سب سے پہلے نبوت اور رسالت کا تاج اس کے سر پر سجایا، اس کو کہا یہ نبی الامی ہے، یہ تمام نبیوں کا امی ہے، یہ سب سے پہلے آنے والا ہے، یہ سب کی ہے، سب کی اصل ہے۔ اب اس کا بھی ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کی تمام انبیاء اور رسول پر جو ایک فضیلت ہے، جو اولیت ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ جو آیات مبارکہ ہیں میثاق کی، کہ جب اللہ رب العزت کی ذات نے عالم ارواح میں تمام انسانیت سے میثاق لیا، پھر انبیاء اور رسول سے میثاق لیا، ملائکہ سے میثاق لیا، ایک عہد لیا، اللہ رب العزت کی ذات نے تمام انبیاء اور رسول پر آقا علیہ السلام کو گواہ بنا دیا، گواہ بنا دیا آقا علیہ السلام کو۔ تو ادھر آقا علیہ السلام کو سربراہ بنایا، تو آقا علیہ السلام کی اولیت کو اللہ رب العزت کی ذات نے ہر جگہ الگ رکھا، ہر مقام پر اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کی اولیت کو برقرار رکھا۔ یہ جو میرا نبی یہ امی ہے، یہ نبی یہ امی ہر معاملے میں اول ہو جائے، ہر معاملے میں اول ہو جائے۔ اب آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاجببت ان اعرف، پھر میری خواہش ہوئی، میرا ارادہ بنا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں، تو فخلقت الخلق لأعرف، پس میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو تخلیق فرمایا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شان اولیت ہے آقا علیہ السلام کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی ہیں، تو اب سب سے پہلے جب اللہ رب العزت کی ذات نے ارادہ فرمایا کہ کسی چیز کو تخلیق فرمایا جائے، پیدا کیا جائے تاکہ میری پہچان ہو، لوگ مجھے پہچانیں، تو اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان اللہ خلق روحہ من، جب اللہ رب العزت کی ذات نے کسی چیز کو تخلیق فرمانا چاہا تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تخلیق فرمایا، سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی روح کو تخلیق فرمایا۔ ثم خلق العرش، پھر اللہ کی ذات نے عرش کو تخلیق فرمایا، والکرسی والسفلیات جمیعا منہ، پھر اللہ رب العزت کی ذات نے لوح کو، قلم کو اور عالم پست و بالا کو تخلیق فرمایا، حتیٰ کہ وقتاً فوقتاً اور سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کو ایک واضح ترتیب کے ساتھ تخلیق فرماتی رہی، اور ان میں اولیت آقا علیہ السلام کو حاصل رہی، آقا علیہ السلام کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ پھر اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، یہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت کعب الاحبار وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیکر بشری کو، یعنی ایک تھی آقا علیہ السلام کی نورانیت، اس کا بیان بھی آگے آتا ہے، ایک ہے پیکر بشریت کہ جو آقا علیہ السلام ایک انسانی شکل میں اس دنیا میں مبعوث ہوئے، تو پیکر بشریت کو جب آقا علیہ السلام کے پیکر کو بنانا چاہا اور تخلیق فرمانا چاہا تو حضرت جبرائیل امین کو اللہ رب العزت کی ذات نے حکم دیا کہ اے جبرائیل
ان یاتیہ فاتاہ بالقبضۃ البیضاء التی، جا اور جا کے زمین سے ایک خوبصورت مٹی لے کے آ کہ جس سے میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تخلیق کروں، ان کو خلق کروں۔ جا ایک مٹی لے کے آ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کے لائق جو مٹی تھی زمین پر گنبد خضرا والی جگہ سے، وہ مٹی لے کے حضرت جبرائیل امین اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر اس مٹی کو حضرت کعب الاحبار وہ روایت کرتے ہیں کہ پھر ثم غمست فی انہار الجنہ، پھر اس مٹی کو جنت کی نہروں میں غسل دیا گیا۔ جس مٹی سے آقا علیہ السلام کی تخلیق ہونی تھی اس کو جنت کی نہروں سے غسل دیا گیا۔ وطیف بہا فی السماوات والارض، پھر اس کو زمین اور آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ فعرفت الملائکۃ محمدن، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا جا کہ دیکھ لو، جان لو، پہچان لو، معرفت حاصل کر لو، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بشری ہے۔ یہ خاک اور یہ مٹی، اس مٹی سے آپ کا پیکر بشری بنایا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں اس کو رکھ دیا، اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس خمیر کو، اس مٹی کو، کیونکہ انسان کا ایک پیدائش کا تسلسل ہے، ایک تخلیق کا، انسان کی ولادت کا، ایک ربوبیت کا ایک نظام ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس اپنے نظام کے تحت آقا علیہ السلام کو مبعوث کرنا تھا اور پیکر بشری میں مبعوث فرمانا تھا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس مٹی میں آقا علیہ السلام کا نور رکھا اور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی اس نور مبارک سے چمکنے لگی، چمکنے لگی۔ جب وہ چمک آقا علیہ السلام کے نور کی آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتی ہوئی دیکھی تو فی الفور جب حکم ملا تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، اس نور کی چمک کو دیکھتے ہوئے سارے فرشتے سر بسجود ہو گئے۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے باری تعالیٰ، یہ کیا ایسا نور ہے، ایسی کیا چیز میرے جسم میں رکھی ہے کہ ملائکہ ہر وقت میرے جسم کا طواف کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کوئی میرے آگے، کوئی میرے پیچھے، کوئی دائیں، کوئی بائیں، ہر وقت میرے گرد یہ طواف کرتے رہتے ہیں، ایسا کیا رکھ دیا ہے میرے جسم میں؟ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، اے آدم، یہ تیری پیشانی میں اور تیری پشت میں نور مصطفیٰ رکھ دیا ہے، یہ آخری نبی اور رسول ہیں جو تیری اولاد اور تیری ذریت میں مبعوث ہوں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کا نور تھا۔ پھر اسی طرح حضرت امام عبد الرزاق وہ حدیث ایک نقل کرتے ہیں، وہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ان سے یہ روایت ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، مجھے بتائیے اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے پہلے کس شے کو تخلیق فرمایا؟ سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ یہ ہے نبی الامی۔ آقا علیہ السلام ہر چیز کی ہے، ہر چیز کی ابتدا ہے، آقا علیہ السلام ہر چیز کی اصل ہیں۔ پوچھا، یا رسول اللہ کون سی شے کو پیدا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے پہلے ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء، اس وقت تک کوئی چیز ابھی نہیں بنائی تھی کہ جب اللہ رب العزت کی ذات نے نور نبیک من نورہ، اللہ رب العزت کی ذات نے کوئی چیز ابھی تخلیق نہیں فرمائی تھی کہ اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا، اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ فجعل ذلک النور یدور بالقدرۃ، پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اس نور کو جتنی دیر چاہا اپنے حجابات میں رکھا، پھر جہاں جہاں چاہا اس کو سیر کروائی۔ ولم یکن فی ذلک، اور جان لو کہ جب اللہ رب العزت کی ذات نے یہ سارا معاملہ کیا، الوقت لوح ولا قلم، اس وقت تک نہ کوئی وقت تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، نہ لوح تھی نہ قلم، ولا جنت ولا نار، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، ولا ملک ولا سماء ولا ارض، اس وقت نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، کوئی شے نہیں تھی، ولا شمس ولا قمر، نہ اس وقت سورج تھا نہ اس وقت چاند تھا، ولا جنی ولا انسی، اور اس وقت نہ کوئی جن موجود تھا نہ کوئی انسان موجود تھا، جب تیرے نبی کے نور کو اللہ کی ذات نے اپنے نور سے جدا فرمایا۔
اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا اور جدا فرمایا۔ اس وقت کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ یہ آقا علیہ السلام کی ہے شان اولیت، شان امیت۔ آقا علیہ السلام ہر شان میں اول ہیں، ہر خصوصیت میں آقا علیہ السلام اول ہیں۔ اب یہ اگلی جو روایت میں دینے لگا ہوں، یہ آقا علیہ السلام کے گھر کی روایت ہے، اور اس کی جو سند ہے وہ ذرا غور سے سنیے۔ ان امام جعفر الصادق، ان ابی امام الباقر، ان ابی امام زین العابدین، ان ابی الحسین بن علی، وروا ان ابی علی بن ابی طالب علیہم السلام۔ یہ اہل البیت کی سند ہے۔ اب یہ اس سند سے میں روایت دے رہا ہوں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ اس کے راوی ہیں۔ امام جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، امام باقر سے، وہ اپنے والد امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام حسین سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ پوری ایک سند ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، جب اللہ رب العزت کی ذات نے تمہارے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا، اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ عرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ آدم، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ اسحاق، نہ یعقوب، حتیٰ کہ کوئی نبی اور رسول اس کی بارگاہ میں ابھی کسی کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا کہ جب اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے درجہ نبوت عطا کر دیا۔ ایک ہے آقا علیہ السلام کی خلقت کہ آقا علیہ السلام کی خلقت کب ہوتی ہے، ایک ہے آقا علیہ السلام کو نبوت کب ملتی ہے۔ ہم یہاں تو جو دنیاوی معاملہ ہے، جو بعثت ہے، یہاں تو 40 سال کی جو عمر مبارک ہے اس کے بعد آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرماتے ہیں نا۔ اس دنیا میں 40 برس کی عمر کے بعد اعلان فرماتے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام کی نبوت کا جو اعلان ہے، جو فیصلہ ہے، وہ کب ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہو چکا کہ جب صرف اللہ رب العزت کی ذات کا نور تھا، یا اس نے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت عرش پر تنہا اگر چمکنے والی کوئی چیز تھی، وہ تمہارے نبی مصطفیٰ کا نور تھا۔ جب کوئی چیز نہیں تھی عرش پر چمکنے والی، اس وقت تمہارے نبی کا نور چمکتا تھا۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے۔ اب یہ دیوبند مکتبہ فکر، مکتبہ دیوبند، ان کے بڑے اشرف علی تھانوی، یہ ان کی کتاب سے اب میں آپ کو آقا علیہ السلام کی جو اولیت خلقت ہے، جو آقا علیہ السلام کی شان امیت ہے، اول الخلق ہیں، وہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ اپنی روایت اور اپنی سند سے لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام، ان کی خصوصیت اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جب آقا علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرمایا اور اپنے نور سے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جدا کیا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے 12,000 سال اپنے جو حجابات قدرت ہیں ان میں آقا علیہ السلام کے نور کو رکھا ہے۔ 12,000 سال اپنے حجابات قدرت میں رکھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے حجاب قدرت میں رکھا، پھر حجاب عظمت میں رکھا، پھر حجاب نعمت میں رکھا، پھر حجاب رحمت میں رکھا، پھر حجاب سعادت میں رکھا، پھر حجاب کرامت میں رکھا، پھر حجاب منزلت میں رکھا، پھر حجاب ہدایت میں رکھا، پھر حجاب نبوت میں رکھا، پھر حجاب رفعت میں رکھا، پھر حجاب ہیبت میں رکھا، پھر حجاب شفاعت میں رکھا، پھر ہر حجاب میں اپنا اپنا فیض دیتا رہا، اپنا ہر فیض ایک ایک پردے میں رکھتا رہا، فیض دیتا رہا، حتیٰ کہ پھر 12,000 سال اپنے حجابات قدرت میں رکھ کر 12,000 سال بعد اللہ رب العزت کی ذات نے عرش پر اور لوح پر اپنے نبی محتشم کے اسم کو ظاہر کر دیا۔ 12,000 سال بعد اپنے نبی محتشم کے نور کو عرش پر ظاہر فرما دیا، اور عرش پر ظاہر فرمانے کے بعد اس کو لوح پر درج فرما دیا۔ اب لوح پر جو درج فرمایا تو حدیث یہ کہتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوح کے اوپر لکھا جانے لگا تو قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے کیا کیا؟ کتب ما کان وما یکون، قلم نے جو ہونے والا تھا وہ بھی لکھ دیا اور جو ہو چکا تھا وہ بھی لکھ دیا۔
قلم نے ما کتب ما کان وما یکون، جو پہلے ہو چکا تھا وہ بھی لکھ دیا، جو آئندہ ہونے والا تھا لوح پر قلم نے وہ بھی لکھ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی تو کسی چیز کی تخلیق ہوئی نہیں، ابھی کسی چیز کی تخلیق تو ہوئی نہیں، ابھی تو دو چیزیں ہیں، ایک لوح ہے ایک قلم ہے، یعنی ایک کاپی ہے ایک پینسل ہے، اور اس خالی کاپی کے اوپر پینسل نے کچھ لکھنا ہے۔ اب پہلے کیا لکھ دیا، جو فرمایا نا کہ کاتب ما کان وما یکون، پہلے جو ہو چکا وہ بھی لکھ دیا۔ اب پہلے تو اللہ کی ذات تھی، پہلے اللہ کی ذات، اب اللہ کی ذات کو تو احاطہ تحریر میں لایا نہیں جا سکتا، اللہ کی ذات کو تو لکھا نہیں جا سکتا، اور قلم کی کیا جرت کہ قلم اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق کچھ لکھے، کہ اللہ رب العزت کی ذات کب سے ہے کہاں ہے، قلم اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق تو لکھ کچھ نہیں سکتا، قلم اس سے قاصر ہے۔ تو پھر وہ کیا تھا کہ جو پہلے ہو چکا اور قلم نے لکھ دیا، وہ کیا تھا؟ آئندہ آنے والا تو سمجھ آ گیا کہ آئندہ قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ سارا قلم نے لکھ دیا، لیکن وہ ما یکون جو تھا پہلے جو ہو چکا وہ کیا تھا؟ تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو اس وقت لکھا گیا کہ جو پہلے ہو چکا اور قلم نے لکھ دیا، وہ اس وقت کا نور مصطفیٰ تھا، کہ جو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے نور سے اس نور کو جدا کیا اور اپنے حجابات قدرت میں رکھا۔ تو جب حکم دیا قلم کو کہ اے قلم اب لوح پر لکھ دے، چلنا شروع ہو جا، تو قلم نے لوح پر سب سے پہلا جو حرف تحریر فرمایا وہ تیرے نبی مصطفیٰ کا نام تھا۔ جو قلم نے لوح پر سب سے پہلا نقش جوڑا وہ نقش مصطفیٰ تھا، وہ نقش نبوت اور رسالت کے تاجدار محمد مصطفیٰ کا اسم گرامی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلم نے سب سے پہلے نقش مصطفیٰ کو تحریر کیا، پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو عرش پر ظاہر کر دیا، پھر آدم علیہ السلام کے صلب میں اللہ رب العزت کی ذات نے رکھ دیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی اولیت خلق، تخلیق میں اول۔ اب یہ ہے آسمانی معاملہ، یہ ہے آسمانی معاملہ کہ اللہ رب العزت کی ذات نے کب آقا علیہ السلام کو کہاں رکھا اور کب نور کی تخلیق ہوئی۔ اب آتے ہیں بشریت پر۔ آقا علیہ السلام بشر ہیں، انسان ہیں، اور جو آقا علیہ السلام کی بشریت کا انکار کر دے وہ تو سیدھا سیدھا کافر ہے۔ آقا علیہ السلام کی بشریت کا انکار وہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے، اور آقا علیہ السلام کی نورانیت بھی حق ہے۔ وہ کیسے ہے وہ بھی آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ اب مقصود آقا علیہ السلام کو ہر جگہ پہ اول رکھنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے بات، ہر جگہ پہ آقا علیہ السلام کو اولیت دینا مقصود ہے۔ اب جس مٹی سے آقا علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے وہ مٹی کہاں سے لی گئی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا گنبد خضرا سے۔ کہاں سے؟ گنبد خضرا سے، جہاں آقا علیہ السلام اب آرام فرما ہے، وہاں سے اس مٹی کو لیا گیا۔ آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں اولیت دینا مقصود ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام کی تخلیق بشری کا وقت آتا ہے، مٹی لی جاتی ہے گنبد خضرا سے، جہاں آج آرام گاہ ہے، مٹی وہاں سے لی جاتی ہے۔ جب قرآن کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین میں جو مٹی ظاہر ہوئی وہ کون سی تھی، تو وہ تھی بیت اللہ والی، وہ بیت اللہ والی تھی جہاں خانہ کعبہ ہے۔ اب اولیت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اگر آقا علیہ السلام کو ہر معاملے میں اول رکھنا مقصود ہے تو پھر مٹی بھی اس جگہ کی لی جائے کہ جو مٹیوں میں سب سے پہلے تھی، جو زمین میں سب سے پہلا خطہ تھا، جو ام القریٰ ہے، پھر مٹی بھی وہاں سے لی جائے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی ذات نے زمین کو تخلیق فرمانا چاہا اور حکم دیا کن فیکون، وہ بن گئی۔ جب ارادہ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، کہ جب وہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے جب زمین کو حکم فرمایا کن، زمین ہو جا،
فیکون، پھر وہ ہو گئی. اور جب زمین تخلیق ہو گئی اور ایک پانی تھا اور اس پانی کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات کا عرش تھا، اس عرش کی شعاعیں، اس کے نور کی شعاعیں جس جگہ پر پڑ رہی تھیں، وہ سب سے پہلے وہ جگہ ظاہر ہو گئی، پانی سے باہر نکلی ایک جاگ نما بن کے. سب سے پہلے وہ جگہ باہر نکلی اور اس نے عرض کیا باری تعالیٰ اللہم اطعنی، اے میرے رب میں تیری اطاعت کرتی ہوں. اللہ رب العزت کی ذات نے وہ جس مٹی نے اطاعت کا اعلان فرمایا اس کو اولیت یہ دے دی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے گھر بیت اللہ کے لیے اور خانہ کعبہ کے لیے اس جگہ کو منتخب فرما لیا. جس نے یہ اعلان کیا کہ میں تیری اطاعت کرتی ہوں، اس کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرما لیا. پھر سب سے پہلے جو پہاڑ نمودار ہوا وہ جبل ابو قبیس تھا. وہی جبل ابو قبیس کہ جس کے دامن میں بیت اللہ ہے، وہی جبل ابو قبیس کہ جس کے دامن میں بنو ہاشم کا محلہ ہے، وہی جبل ابو قبیس کہ جس کے آس پاس سارے قریش رہا کرتے تھے. تو جب سب سے پہلے زمین ظاہر ہوئی تو اس وقت سب سے پہلا ظہور جو ہوا وہ خانہ کعبہ جبل ابو قبیس کہ جس پہاڑ کا ایک پتھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو آج تک پہچانتا ہوں کہ جو میری اعلان نبوت سے بھی پہلے مجھ پر درود و سلام پڑا کرتا تھا، اور وہ پتھر وہ جبل ابو قبیس کا پتھر تھا. یہ پہلا پہاڑ تھا. اسی پہاڑ کے دامن میں بیت اللہ تھا، اسی پہاڑ کے دامن میں بنو ہاشم کا محلہ تھا، اور اسی پہاڑ کے دامن میں آقا علیہ السلام کا گھر تھا، جس گھر میں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. اب ولادت اس شہر میں کہ جو شہروں میں اول ہے، ولادت اس شہر میں جو شہروں میں اول ہے، اور وفات اور وصال اس شہر میں کہ جو بڑی دیر بعد ظاہر ہوتا ہے، مدینہ. اللہ رب العزت کی ذات نے ولادت مکہ رکھی، وصال اور وفات مدینہ رکھی، دونوں مقام جدا جدا رکھے. اے باری تعالیٰ تو نے جب شہر مکہ کو اول بنا دیا، شہر مکہ اول ٹھہرا، اس شہر مکہ میں آنے والے نبی اور رسول معظم وہ نبی الامی، ہر نبی کی ہر چیز کی اصل ٹھہرے، وہ شان اولیت کے مالک ہوئے. اس شان اولیت کے مالک رسول کو بھی اس شہر میں مبعوث فرمایا. تو باری تعالیٰ پھر وصال کے لیے، وفات کے لیے اور مدفن کے لیے مدینہ کیوں چنا؟ اس شہر اول میں، اس وادی اول میں پھر اپنے حبیب کا روزہ کیوں نہیں بننے دیا؟ کیوں یہاں مدفن نہیں بننے دیا؟ اللہ رب العزت کی ذات نے عالم حال میں جواب دیا. وجدان یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا ہوگا کہ لوگو تم نادان ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر اسی مکہ میں اپنے نبی کا روزہ بھی بنا دیتا، اپنے نبی کا مدفن بھی اسی شہر مکہ میں بنا دیتا، تو پھر ہوتا یہ کہ جو شخص مکہ آتا وہ آ کے حج کرتا، عمرہ کرتا، اور ساتھ کہہ دیتا چلو مکہ میں تو آئے ہیں، ساتھ اگلی گلی میں جا کے نبی مکرم کے روزے پر بھی حاضر ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک فرضی معاملہ ہو جاتا. رستے میں گزرتے گزرتے سرے راہ لوگ زیارت کرنے لگ جاتے. اب اپنا گھر الگ اور اپنے نبی کا مدفن الگ رکھا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو بتا دوں کہ لوگوں یہ کعبہ میرا گھر ہے، جو کعبہ میں آنا چاہے وہ خالصتاً میرے لیے آئے، جس کے دل میں میرے نبی اور میرے محبوب کی عزت ہے، ادب ہے، محبت ہے، مودت ہے، وہ کعبہ آئے تو میرے لیے آئے، مدینہ جائے تو صرف مصطفیٰ کے لیے جائے. کوئی سرسری سا رستے میں گزرتے ہوئے دوسری گلی میں جا کر میرے مصطفیٰ کو سلام نہ کرے. جس نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے وہ اسپیشل جائے، اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ جائے اور جا کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کرے. اگر ایک گلی میں ہو جاتا تو پھر ایک سرسری سرے راہ گزرتے لوگ کہتے کہ چلو مکہ آئے ہیں، جاتے جاتے سلام عرض کر دیتے ہیں، اے حبیب جو مکہ آئے وہ میرے لیے آئے، جو مدینہ جائے وہ تیرے لیے جائے. تو اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کی جو شان اولیت ہے اس کو برقرار رکھا. اب آقا علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ میں نے عرض کیا کہ گنبد خضرا کی مٹی سے ہے، جہاں آقا علیہ السلام مدفن ہیں تخلیق وہاں سے ہے، وہ مٹی لی گئی. اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ انسان کی تخلیق جس مٹی سے ہوتی ہے اس کا وصال اور بعد میں مدفن بھی اسی مٹی میں ہوتا ہے.
کہتے ہیں نا کہ یہ جس جگہ قبر بن رہی ہے اس کا خمیر بھی یہیں سے لیا گیا ہے. آقا علیہ السلام کا خمیر کہاں سے لیا گیا؟ بتائیے ذرا، میرے ساتھ رہیے، یہ بات آپ کو کبھی بھولے گی نہیں انشاءاللہ. کہاں سے لیا گیا آقا علیہ السلام کا خمیر؟ گنبد خضرا سے. اب گنبد خضرا وہ کون سی جگہ ہے؟ آقا علیہ السلام کا گھر ہے. آقا علیہ السلام کا گھر ہے، اور گھر کے متعلق آقا علیہ السلام کے آج بھی گھر کے اوپر جو نیم پلیٹ آقا علیہ السلام کے گھر کے اوپر لگی ہے اس کے اوپر لکھا ہے ما بین بیتی و ممبری روض من ریاض الجنہ. لوگو، میرا گھر اور میرا ممبر، اس کے درمیان والی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. اب بتائیں جنت مادی ہے یا نوری؟ جنت نور ہے. کیا ہے؟ نور. مادی کو فنا ہے، نور کو فنا نہیں. جنت نور ہے کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی جنت کبھی فنا نہیں ہوگی، اور جب قیامت زمین پر برپا کر دی جائے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی اس وقت بھی دو جگہ ایسی ہوں گی جن کو فنا نہیں ہوگا، ایک بیت اللہ اور دوسرا گنبد خضرا. ان دونوں کو بھی آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا. اب آقا علیہ السلام کی وہ جو ایک گھر اور ممبر کے درمیان جگہ ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ جنت کی جگہ، جنت کا باغیچہ، جنت کا باغ. جنت ہے نور. آقا علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی لی جاتی ہے وہاں سے. اب وہ جو مٹی ہے، بتائیں جس جگہ کو آقا علیہ السلام جنت کا باغ اور جنت کی جگہ بتا رہے ہوں، کیا وہ مٹی عام مٹیوں جیسی ہے؟ آقا علیہ السلام کی تخلیق، آقا علیہ السلام کا خمیر، وہ بھی جنت کی نوری مٹی سے گوندا جا رہا ہے، اور لوگ آج نور و بشر کے جھگڑوں میں پڑے ہیں. ارے آقا علیہ السلام کی بشریت حق ہے، بشریت کا انکار کفر ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھو آقا علیہ السلام کی جو بشریت ہے، آقا علیہ السلام کا جو خمیر ہے، جو مٹی ہے جس سے آقا علیہ السلام کا بشری ایک وجود بنا، آقا علیہ السلام کے وجود پر جو مٹی ہے وہ مٹی بھی جنت کی مٹی ہے، اور جنت نور ہے، مادی نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی تخلیق بھی نور سے ہوتی ہے، تخلیق بھی نور سے ہوتی ہے. اب پھر چلتے ہیں اس وادی مکہ میں کہ شان جو اولیت کی دینی ہے، ہر نمبر پر پہلے رکھنا ہے آقا علیہ السلام کو، ہر معاملے میں اول رکھنا ہے. اور اول جو مٹی ظاہر ہوتی ہے وہ مٹی ظاہر ہوتی ہے بیت اللہ کی. لیکن آقا علیہ السلام کے خمیر کے لیے جگہ چنی جاتی ہے گنبد خضرا، 350-400 کلومیٹر دور، 350-400 کلومیٹر دور مکہ سے مدینہ. اول مٹی پہلی مکہ کی ہے، چنا جاتا ہے مدینہ کی مٹی کو تخلیق کے لیے. کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی ذات نے زمین کو تخلیق فرمایا اور پھر اس تخلیق کے بعد دیکھا کہ زمین کے اوپر ایک حال چل ہے، ایک طوفان ہے. کیوں؟ پانی تھا نا، پہلے سارا پانی تھا نیچے، تو اس پانی کی وجہ سے ایک حال چل تھی. اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب ہم نے زمین کو بنایا تو وہ کانپ رہی تھی، تھرتھرا رہی تھی، اس کے اوپر ایک زلزلہ بپا تھا. پھر ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر اس میں لگا دیا، گاڑ دیا. اب وہ پہاڑ کیل بن کے اس مٹی کے اوپر، اس زمین کے اوپر گاڑ دیے گئے، کیل بنا کے گاڑ دیے گئے، تو مٹی زمین رک گئی، تھم گئی. اب پہاڑ جو بنتا ہے، آپ سائنس کا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہو تو وہ جانتا ہوگا، نہیں تو آپ گوگل میں سے کوئی بھی شخص جا کے سرچ کر لے، دیکھ لے کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ آٹومیٹکلی نہیں بنتا. سمندر ہوتا ہے، اس سمندر میں ایک طوفان بپا ہوتا ہے، پانی میں ایک ہلچل ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک ہلچل کے بعد، ایک طوفان کے بعد سمندر سے ایک جزیرہ نکلتا ہے، اور وہ جزیرہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پہاڑ نما ہوتا ہے، اور اس کا کچھ حصہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے پانی کے باہر، اور کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس سے 2 گنا زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے، جو اس کو بیلنس رکھتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات نے جب پہاڑوں کو بنانے کے لیے اس زمین کو ہلایا، طوفان برپا کیا اس پانی میں، اس میں ہلچل پیدا کی، اور جب پہاڑ نمودار ہونے لگے تو وہ پانی کی جو ہلچل تھی، اس ہلچل کی وجہ سے اس پانی کے ساتھ اس طوفان میں مٹی مکہ سے اٹھی اور بہہ کر مدینہ منورہ چلی گئی. وہ مٹی جو اول تھی بیت اللہ کی،
وہ مٹی جس کو اولیت حاصل تھی، وہ مٹی اس طوفان کی وجہ سے بہ کر مدینہ المنورہ پہنچ گئی، اور اس مٹی کو، کیونکہ ادھر یہ بھی جو مٹی ہے مکہ کی مٹی، یہ بھی جنت کی مٹی ہے، جس جگہ وہ چار دیواری ہے خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی، یہ بھی جنت کی مٹی ہے، اس کو بھی اٹھا کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہی جنت کی مٹی یہاں سے اٹھی اور پانی میں بہ کے مدینہ المنورہ پہنچ گئی، اور پھر اسی سے نور کی شعاعیں نکلنے لگیں، اور ان نور کی شعاؤں کو دیکھ کر، یہ نور کی وہی شعاعیں ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی ذات کا تخت ابھی پانی پر تھا، عرش پانی پر تھا، اور عرش کے نور کی شعاعیں زمین پر نیچے پڑ رہی تھیں، اور وہ جگہ بیت اللہ والی تھی جس پر وہ شعاعیں پڑتی تھیں، وہی شعاعیں جب یہ مٹی مدینہ پہنچی تو وہی نور کی شعاعیں اس مٹی سے بھی نکلنے لگیں۔ جب وہ مٹی سے شعاعیں نکلنے لگیں تو جبرائیل امین نے مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ تلاش کر لیا، لیکن فقط ایک وہ مقام ایسا تھا کہ جس مقام کی مٹی کو انہوں نے جانا کہ یہ مٹی در حقیقت اس لائق ہے کہ اس میں نور مصطفیٰ سما جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اس مٹی میں آقا علیہ السلام کے نور کو رکھا۔ لوگوں، نورانیت اور بشریت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آقا علیہ السلام کے نور ہونے کی دلیل بھی قرآن سے موجود ہے، اور آقا علیہ السلام کی بشریت کی انا بشر مثلکم، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ بشریت اور نورانیت کے جھگڑوں میں نہ پڑو، آقا علیہ السلام بشر بھی ہیں، آقا علیہ السلام نور بھی ہیں، ہمیشہ کبھی اختلافات میں نہ پڑو۔ آقا علیہ السلام کو اپنی جانوں سے، اپنے مال سے، عزت سے، آبرو سے، اپنی مال سے، اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کو اپنا محبوب بنا لو، اپنا محبوب سمجھ لو، اور اللہ رب العزت کی ذات اس محبت اور مودت کے صدقہ سے آقا علیہ السلام کا قرب اور آقا علیہ السلام کا جوار عطا فرما دے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو آقا علیہ السلام کی بے پناہ محبت اور مودت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔